وَأَحَلَّ اور حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے البیع تجارت کو، وحرم اور حرام کیا الربا سود کو، فمن پس جس کے جاءہ پاس آئی موعظۃ نصیحت من طرف ربی ہی اپنے رب کے، فانتہا تو وہ رک گیا، فلاح اور جائز ہے اس کے لیے ما سلف جو گزر چکا، وامرہ اور اس کا معاملہ اللہ اللہ کے سپرد، ومن اور جو آدھا پھر سود کھانے لگے، فاولئک تو وہ اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ اللہ نے حلال فرمایا تجارت کو اور حرام فرمایا سود کو، پس جس کے پاس نصیحت اپنے رب کی طرف سے آئی تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، مطلب اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے اگر اس نے سود کھا لیا تو وہ اس کے لیے معاف ہے، لیکن اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو شخص پھر سود کھانے لگا تو وہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ سود کھاتا رہا تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو پتہ لگا تو وہ اس نے چھوڑ دی، جو ہے وہ سود کھانا چھوڑ دیا تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے، جو اس سے ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، لیکن جو بندے جب پتہ لگ گیا ہے کہ اب یہ چیز حرام ہے پھر بھی بندہ وہی چیز کھا رہا ہے اعوذ باللہ تو من ان لوگوں کے الشیطان بارے میں کیا الرجیم، کہا بسم جا رہا ہے اللہ کہ وہی الرحمن لوگ الرحیم۔ دوزخی ہیں۔ سورۃ باقی اس کی البقرہ آیت ایکسپلینیشن نمبر ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، 276۔ تو یہاں تک آپ لوگ ٹرانسلیشن کر یمحق لیجیے گا اور مٹاتا ہے ایکسپلینیشن جو ہے وہ دیکھ اللہ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ الربا سود کو، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ سود خور خود غرض ہوتا ہے، اس لیے اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اور اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے۔ سود خور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس لیے دنیا میں وہ سکون قلب سے محروم رہتا ہے، اور آخرت میں رضائے خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہوگا۔ اس کے برعکس صدقہ و خیرات کرنے والے دنیا میں غریبوں کی دعائیں لیتے ہیں، باعزت زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جس انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ملے گا وہ خوش نصیب ہوگا جس نے صدقہ کر کے کسی مجبور انسان کی ضرورت پوری ہوگی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ سب سے پہلے، اب ہماری نظر میں یہ چھوٹا سا کام ہے، مطلب کسی کی مدد کرنا، لیکن دیکھیں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا سایہ ہے وہ اس شخص کو ملے گا جس نے غریبوں کی مدد کی ہے اور اس نیت سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وجربی اور بڑھاتا ہے الصدقاتی خیرات کو، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب دوست نہیں رکھتا کل ہر کفار ناشکرا عظیم گناہ گار، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور کرتے رہے الصالحات اچھے عمل، وَأَقَامُوا اور صحیح ادا کرتے رہے الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور دیتے رہے الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم ان کے رب کی، ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم انہیں، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یا ایو اے الذین آمنو ایمان والو، اتقوا ڈرو اللہ اللہ سے، وزارو اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود سے، ان اگر تم ہو مؤمنین ایماندار، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، مطلب اگر کوئی بندہ پہلے سود کھا بھی رہا ہے تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو باقی رہ گیا ہے سود اس کو چھوڑ دو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، فَإِن اور اگر لم تفعلوا تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَلُوا تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ جنگ کا، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔
یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مقروضوں پر جو سود باقی رہ گیا ہے حرمت کے بعد اب اسے معاف کر دو، وگرنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے۔ حرمت کے بعد مطلب جب سود حرام قرار دیا گیا ہے تو اب پہلے اگر کوئی لے بھی رہے تھا لیکن اب جب پتہ لگ گیا ہے کہ سود حرام ہے تو اب جو باقی رہ گیا اس کو ختم کر دو، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے علاوہ کسی مجرم کو اعلان جنگ نہیں دیا۔ یہ بھی بڑی غور و فکر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے جنگ کرنے کا نہیں حکم دیا، مطلب کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن جو سود خور ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے۔ اور آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، خود یہ سوچ سکتے ہیں بات کہ اللہ تعالیٰ اور اگر کسی بندے کی جنگ ہو تو پھر اس بندے کی اور اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ ذات اس بندے کے ساتھ خود اعلان جنگ کا اعلان فرما رہی ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے فوراً توبہ کر لو اور تمہیں اصل مال مقروضوں سے واپس مل جائیں گے۔ اس حکم کے بعد نہ تم مقروضوں سے سود لے کر ظلم کرو اور نہ ہی مقروض تمہارے مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کریں، بلکہ مقروضوں کا فرض ہے کہ تم پر پورا قرض واپس کر دیں۔ مطلب یہ اس چیز کی سمجھائی دے رہی ہے نا کہ جو لوگ مقروض تھے، مطلب جنہوں نے قرض لیا تھا اس کو مقروض کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا اب جس نے قرض لیا تھا تو ان کے بارے میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اب جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے ان کو بھی چاہیے کہ جتنا انہوں نے پیسے لیے تھے اتنے اس بندے کو واپس کر دیں، اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ مقروضوں سے سود نہ لے۔ اگر مقروض تنگ دست ہو اور وقت پر قرض واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دو، اور اگر ایسے مسکین کو بالکل معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آج تم تنگ دست کو معاف کر دو، کل روز قیامت اگر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی تنگ دستی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ جو اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھا کریں، ان کو اپنے پاس لکھا کریں تاکہ ان کو بار بار پڑھنے سے آپ کو نیکی کی ترغیب ملتی رہے، آپ بار بار نیکی کرنے کی طرف جائیں۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے نا کہ جو انسان کسی کو صدقہ، مطلب بندہ یہ سوچ کہ کسی کو مہلت دے دے کہ کل قیامت کے دن شاید میرے گناہ اتنے ہوں کہ میرے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے۔ کسی کو یہ سوچ کے معاف کر دیا کریں کہ اس نے تو چھوٹی سی غلطی کی ہے، تو قیامت کے دن جو ہم اتنی زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں تو شاید آج ہم کسی انسان کو معاف کر دیں، ہم اللہ کے بندے کو معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف فرما دے۔ اسی شاید اللہ تعالیٰ کو یہی نیکی پسند آ جائے، اسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَإِنْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو نہیں تو تمہیں مل جائیں گے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال۔ مطلب اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے نا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو کہ میں سود نہیں لوں گا تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ لوگ تمہیں واپس کر دیں گے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن، اور اگر قوانا ہو، ذو اسرتن، تنگ دست، فنظرتن، تو مہلت، الی، تک، میسرتن، خوشحال ہونے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک۔ مقروض جس نے قرض لیا ہے، اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے نا کہ اگر اب ایک شخص نے کسی کو دیا ہوا تھا، قرض دیا ہوا تھا، اور ساتھ اس سے پہلے وہ سود بھی لے رہا تھا، لیکن جب پتہ لگا کہ سود حرام ہو گیا تو اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ سود نہ لو، جس نے تم سے قرض لیا ہے، جو مقروض شخص ہے، اس سے سود نہ لو لیکن اپنا اصل مال واپس لے لو۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو مقروض ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے، وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو مہلت دو جب تک کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں۔ وَأَن، اور تمہارا تصدقوا، اور تمہارا بخش دینا، خیر، بہت بہتر، لکم، تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون، جانتے، اور
اور قرض بہت بہتر اور قرض بخش دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کریں آپ کہ ان کو مہلت دیں، کچھ وقت دیں کہ وہ آپ کو قرض واپس کر دیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کا قرض معاف کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ واتقوا، ڈرتے رہو، یومن، اس دن سے ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، پورا دے دیا جائے گا، کلو، ہر نفس، نفس کو، ماں جو کسبت، اس نے کمایا ہے، وہم، اور ان پر، لا یظلمون، زیادتی نہ کی جائے گی۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ یا ایو، اے الذین، جو آمنو، ایمان لائے، اذا، جب، تداینتم، تم ایک دوسرے کو دو، بدین، قرض، الی، تک، اجل، مدت، مسمن، مقررہ، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اسے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی کو مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں قرض کا لین دین انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے طریقہ کار اس کا طریقہ کار میں بے احتیاطی سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں جو بالآخر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آیت میں، جو کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، قرض کے بارے میں ضروری ہدایات کو تفصیل سے بیان فرما دیا ہے، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ قرض جو پہلی ہمیں بتائی جا رہی ہے بات کہ قرض کے معاملے میں مدت کا تعین کیا جائے تاکہ فریقین کو علم ہو کہ یہ قرض کب واپس آئے گا۔ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں یا قرض لے رہے ہیں تو وقت مقرر کر دیں کہ میں کتنے عرصے بعد آپ کو یہ قرض واپس کروں گا۔ نمبر 2، قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، برصورت اس کی ساری تفصیلات ایک دستاویز یعنی ایک کاغذ کی شکل میں لکھ دی جائیں اور اس تحریر کی کاپی ہر فریق کو دے دی جائے۔ ہر فریق ہر بندے کو جو قرض لے بھی رہا ہے اور جو قرض دے بھی رہا ہے، تاکہ گواہ کے فوت ہونے یا کسی شبہ کے پڑنے کی صورت میں یہ تحریر کام آ سکے۔ اس تحریر کا مضمون قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے ایک قسم کا اقرار نامہ ہے جس کی اسے پابندی کرنا ہوگی، لیکن اگر مقروض کسی وجہ سے خود لکھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا وارث اس تحریر کا انتظام کرے۔ پہلے تو یہی چاہیے کہ مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ خود وہ تحریر لکھے، خود لکھ کر اپنے پاس رکھے، لیکن اگر وہ نہیں لکھ رہا تو اس کے جو وہ کسی کو جو اپنا وارث بنا، اس کے گھر میں سے کوئی اگر ہے تو وہ تحریر لکھ کر تو اپنے پاس سنبھال لے۔ نیز کاتب کے لیے ضروری ہے، کاتب لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ ہر چیز واضح الفاظ میں لکھے جس میں کسی ابہام کسی شک کی گنجائش نہ ہو، اور فریقین میں سے کوئی بھی کاتب کو لکھنے پر مجبور نہ کرے۔ کاتب لکھنے والا اب آج کل تو موسٹلی سبھی پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے اگر بندے جو ہیں وہ آپ جو قرض لے رہے ہیں جو قرض دے رہا ہے وہ دونوں پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ لکھ نہیں سکتے، تو یا کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں لکھ سکتا، تو اب کسی اور بندے کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آ کے تو ہمیں یہ لکھ دیں، تو اس لکھنے والے کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح لکھے، اور یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو قرض لے رہا ہے اور جو قرض دے رہا ہے وہ اس کو کچھ لکھنے پر مجبور نہ کرے، بلکہ جو لکھنے والا ہے وہ ہر بات کو خوب واضح سے لکھ لے، کسی ایک کی جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ اب ایک بندے نے 10,000 لیا ہے قرض تو لکھنے والا اس کو 20 لکھ دے، اب وہ دونوں پڑھے لکھے تو نہیں ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں تو بعد میں مسئلہ بنے گا، اس لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو خوب واضح لکھا جائے۔ نمبر 3، اس دستاویز پر 2 مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا گواہ بھی بنا لیا جائے۔ جو گواہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا تب ملتی ہے اس کو کہ اگر جو ہے نا گواہ ہوں، اور اسلام میں 2 مردوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے، 2 مردوں کی یا پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہ جو ہیں 2 مرد ہوں تو بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرد ہے تو اس کے ساتھ 2 عورتیں ایک مرد کے بدلے 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے، تاکہ دستاویز ضائع ہونے کی صورت میں یہ گواہ کام آ سکیں، اور 2 عورتیں اس لیے کہ عدالت میں اگر ایک عورت گھبرا جائے یا کوئی بات بھول جائے تو دوسری عورت اس کو تسلی دے اور اسے یاد دلا دے۔ گواہ بناتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ہوں جو سچی گواہی دیں، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔
نمبر 4 پوائنٹ، اگر سفر میں لین دین کا معاملہ ہو جائے اور کاتب یا گواہ میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے۔ گروی مطلب جب وہ قیمت ادا کرے تو اپنی گروی شدہ چیز واپس لے لے۔ یہاں حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے، لیکن اگر ریزن میں بھی ایسی صورت پیش آ جائے تو بھی گروی رکھ کر کوئی چیز خریدنا درست ہے۔ گروی کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے پاس سونا ہے، وہ آپ کوئی چیز لینی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ میرا سونا اپنے پاس رکھ لیں، جب میں آپ کو اور مجھے یہ چیز دے دیں، جب میں آپ کو پیسے دوں گا تو تب آپ مجھے یہ سونا واپس کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اب اگر نہ گواہ موجود ہوں اور نہ ہی کوئی لکھنے والا ہو کہ جس پہ ہم وہ پیج پہ سارا کچھ لکھ لیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جو چیز لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو جس سے لے رہا ہے اس کے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز رکھ دے، اور جب اس کو پیسے دے تب وہ اپنی چیز واپس لے لے۔ نمبر 5 یہاں پر قرض کے لین دین میں قرآن مجید نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے۔ اس فرق کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پہلے جدید تحقیق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عورت اور مرد جسمانی اور نفسیاتی فرق کے بارے میں ماہرین نے ٹائم میگزین میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کے چند نکات ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 اگرچہ لڑکیاں عام طور پر ریاضی اور فضائی مباحثہ میں لڑکوں سے کم مہارت رکھتی ہیں، لیکن شمار کرنا اور اچھے سلیقے سے گفتگو کرنا وہ لڑکوں سے پہلے سیکھ لیتی ہیں۔ نمبر 2 جب چھوٹے بچوں اور ان کی ماؤں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تو لڑکے اس رکاوٹ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ لڑکیاں گھبرا کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ نمبر 3 دباؤ کی صورت میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ گھبرا جاتی ہیں، اور اس کا سبب وہ مخصوص ہارمون ہیں جو صرف عورت کے جسم میں ہوتے ہیں۔ الغرض فیصلہ کن بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا یہ فرق کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ہم سب انسان ہیں اور اس لحاظ سے ہم سب برابر ہیں مگر یکساں نہیں ہیں۔ ہم انصاف صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس بنیادی فرق کو پہچانیں اور اس کا احترام کریں۔ انسائکلوپیڈیا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً ناکامی کی صورت میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ آسانی سے باحوصلہ اور دل شکستہ ہو جاتی ہیں۔ مطلب اگر ناکامی ہوتی ہے تو یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہاں پر تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر لڑکیوں کے وہ کلاس میں 10 میں سے 1 نمبر کم ہے تو وہ اس چیز پہ رو رہی ہوتی ہیں، اور لڑکے اگر صرف 10 میں سے 4 نمبر لے کے پاس ہو گئے ہیں تو وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سچ ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ دل شکستہ ہوتی ہیں، وہ اپنا دل جلدی ہار جاتی ہیں۔ جدید تحقیقات نے عورت کی جس فطری کمزوری کی آج نشاندہی کی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ عورت مرد کی نسبت زیادہ گھبرا جاتی ہے، اس لیے اسے ایک ساتھی کے ہر وقت ضرورت ہے جو اس کی حفاظت کرے اور گھبراہٹ کے وقت اس کو تسلی دے۔ نیز جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت علم ریاضی میں بھی مرد کی نسبت کمزور ہے، اس لیے قرآن مجید نے صرف مالی معاملات کی گواہی میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر قرار دیا ہے، جبکہ کئی دیگر مسائل ایسے بھی ہیں جن میں صرف ایک ہی عورت کی گواہی معتبر ہے۔ مثلاً رضاعت کے بارے میں حسن اور ظاہری نے کہا بچے کی رضاعت میں ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ہے۔ رضاعت ہوتی ہے کہ جو رضائی ماں ہوتی ہے، مطلب جس بھی بچے نے یا بچی نے جس عورت کا دودھ پیا ہوتا ہے وہ اس کی رضائی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بچہ بڑا ہو گیا، اس نے کہیں بچپن میں اس عورت کا دودھ پیا، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ میری رضائی ماں ہے، تو ایسے معاملے میں اگر کوئی ایک عورت بھی گواہی دے دے کہ اس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا تھا، تو وہ جو ہے نا جو ہوتی ہے یہ جو گواہی ہوتی ہے یہ قبول کر لی جاتی ہے، ایک سنگل عورت کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے۔ لیکن اکثر جو پیچیدہ مسائل ہیں تو جیسے قتل وغیرہ کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے قرض کے لین دین میں، یہاں پر ایک مرد کی نسبت 2 عورتیں ہوں، اگر ویسے تو 2 مرد ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر عورتیں ہوں تو وہ 2 عورتیں اور 1 مرد۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے 2 عورتوں کی گواہی میں جو وجہ بیان کی ہے وہ اس صنف نازک کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ آئیے تعصب سے ہٹ کر زمینی حقائق کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔
اگر قرض کے معاملات میں اختلاف پیدا نہ ہو تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو دونوں میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور اپنے موقف سے دستبردار ہونا اپنی توہین خیال کرتا ہے، اور بعض دفعہ حالات ایسے رخ بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ دونوں گروہ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ اب مردوں کے پاس اس پر جوش اور اشتعال انگیز ماحول میں جب ایک عورت کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو اس کا گھبرانا اور بھول جانا ایک فطری امر ہے۔ تو ایسے حالات میں اسلام نے عورت کی توہین نہیں کی بلکہ اس کا فطری تقاضا پورا کیا ہے تاکہ دوسری عورت اس کو تسلی دے اور اسے اصل حقیقت یاد دلائے۔ تو یہ فرق ضرورت کی وجہ سے ہے، فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح آج بھی عدالتوں میں جب مخالف وکیل جرح کرتا ہے اور اسے بہکانے اور بلانے کی سخت تنقید کرتا ہے تو عورت کے جذبات میں آ کر گھبرا جانا ایک فطری امر ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک مرد گواہی دے اور اس کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی دیں تو وہ ایکول ہے، تو اس میں عورتیں اپنی توہین نہ سمجھے، یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ مرد اس کو اپنی فضیلت نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں یا ہم جو ہے نا وہ ہمارے جو ہمیں بہت فضیلت دی گئی ہے عورتوں پہ، اس لیے مرد ایک ہی کافی ہوتا ہے اور عورتیں 2، بلکہ اس میں کیا ہے کہ یہ فطری امر ہے کہ عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں، اس لیے 2 عورتوں کا حکم دیا گیا کہ اگر ایک عورت کوئی بھول جاتی ہے تو دوسری عورت کیا کرے، اس کو تسلی دے اور اس کو یاد دلائے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی بیٹے جو آیت نمبر یہ ہے 282 ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہم کل دیکھیں گے، کل والے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہاں تک بیٹے کوئی بھی مسئلہ ہو، جو ہم نے نیکسٹ آیت پڑھنی ہے اس کے مسائل ہم نے سارے دل پڑھ لیے ہیں، جسٹ ٹرانسلیشن رہ گئی ہے، تو وہ ٹرانسلیشن ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی بھی مسئلہ ہو، کہیں سے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ آپ نے مجھے ان باکس کر لینا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔